اور لندن کے ہائیڈ پارک ونٹر لینڈ میں نوجوان پر تیزاب پھینکنے کے الزام میں 3 افراد گرفتار۔ 22 سالہ شخص تیزاب سے جھلس کر زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی۔ امریکہ کا پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں مبینہ تعاون کرنے پر 4 کمپنیز پر اضافی پابندی کا اعلان۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں 4 اداروں پر میزائل پروگرام میں مدد دینے کا الزام ہے۔ جن اداروں پر پابندی لگائی گئی ان میں اسلام آباد کا نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس، کراچی کی ایفلیٹس انٹرنیشنل، اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ اور راک سائٹس انٹرپرائز نامی ادارے شامل ہیں۔ پابندی کا مقصد ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ این ڈی سی اور 3 نجی تجارتی اداروں پر امریکی پابندیوں کا فیصلہ افسوسناک اور غیر منصفانہ ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتیں ملکی خود مختاری کی تحقیق، تحفظ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے ہیں۔ امریکی پابندیاں فوجی عدم توازن کو بڑھانے کا سبب بن سکتی ہیں، جس کے خطے اور اس سے آگے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کا اسٹریٹجک پروگرام 24 کروڑ عوام کے اجتماعی اعتماد کا مظہر ہے، جسے ملکی قیادت اور سیاسی حلقوں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ ماضی میں بھی بنا ثبوت محض شکوک کی بنیاد پر پابندی جیسے اقدامات کیے گئے اور بعض ملکوں کو جدید فوجی ٹیکنالوجی کی فراہمی کے لیے لائسنسنگ شرائط میں چھوٹ دی گئی۔ دفتر خارجہ پاکستان کا امریکی اعلان پر رد عمل۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان برف پگھلنے لگی، اسپیکر قومی اسمبلی کی مذاکرات کرانے کی پیشکش، پی ٹی آئی کا بھی مثبت رد عمل۔ ایاز صادق نے کہا میرا گھر اور دفتر ہر وقت حاضر ہے، حکومت ہو یا اپوزیشن کے اراکین جب چاہیں تشریف لا سکتے ہیں، تلخیاں ختم کرنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں، سیاسی مسائل سمیت کسی بھی معاملے پر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسد کیسر نے اسپیکر کی پیشکش خوشائند قرار دے دی، کہا ایاز صادق حکومت کو بھی سنجیدگی دکھانا کا کہیں، کل کی پیشکش پر حکومت نے ہمیں کوئی جواب دیا نہ رابطہ کیا۔ شیر افضل مروت بولے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنی ہے، مذاکرات بھی ہونے چاہیے، سول نافرمانی تب شروع ہوگی جب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی کو آج ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل بلا لیا۔ فیصل چودھری نے بتایا بانی نے عمر ایوب، اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ، علی امین گنڈا پور سمیت متعدد رہنماؤں کو ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ بانی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل انتظامیہ کو درخواست دے دی۔ فیصل چودھری کہتے ہیں مذاکرات نہ ہوئے تو اتوار سے سول نافرمانی شروع ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے حکومت اتوار تک ہمارے 2 جائز مطالبہ تسلیم یا مذاکرات نہیں کرتی تو تحریک شروع ہوگی۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی آج طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں حکومت سے مذاکرات اور 26 نومبر واقعے کے بعد قانونی کارروائی سمیت اہم امور پر مشاورت ہوگی۔ کل پی ٹی آئی لیڈرشپ نے کہا سول نافرمانی تحریک مؤخر کرتی ہے۔ آج کہا اتوار تک مذاکرات نہ ہوئی تو سول نافرمانی شروع ہوگی۔ نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی کے پروگرام 11 آورز میں گفتگو، کہا پی ٹی آئی سول نافرمانی تحریک کا شوق بھی پورا کر لے، سزا نہ ہوئی تو پی ٹی آئی سے مذاکرات بی ایل اے سے مذاکرات کے مترادف ہوں گے۔ جو پیسے تھے $190 ملین، اب اس کو بیسس بنا کر کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ جج سے لگ رہا ہے کہ پیر والے دن یہ ان کو سزا عمران خان کو اس کیس میں دے دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف £190 ملین کیس کا فیصلہ محفوظ، بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی کے وکلاء اور پروسیکیوشن ٹیم کے دلائل مکمل، فیصلہ پیر کو سنایا جائے گا۔ علیمہ خانم کا کہنا ہے جج کے رویے سے لگ رہا ہے پیر کو بانی پی ٹی آئی کو سزا دی جائے گی۔ وکیل سلمان صفدر کا کہنا ہے جج ثبوت دیکھیں گے تو بانی کو بری کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ سیاسی انتقام اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ سوشل ورک کو بھی جرم بنا دیا گیا۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت، وکلاء صفائی کی عدالت سے سماعت 2 دن تک ملتوی کرنے کی استدعا، سماعت 21 دسمبر تک ملتوی۔ انٹرنیٹ کی سست رفتار، پیپلز پارٹی کی حکومت پر بار، قومی اسمبلی میں شازیہ مری نے کہا حکومت کے اقدامات مضحکہ خیز ہیں، بند انٹرنیٹ میں ڈیجیٹل نیشن بل لا رہی ہیں، فائر وال سن سن کر کان پک گئے ہیں، جو سوشل میڈیا غلط استعمال نہیں کرتے ان کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے۔ عبدالقادر پٹیل بولے ایکس ہو، وائی ہو یا زیڈ، فل سپیڈ میں انٹرنیٹ چلنا کب شروع ہوگا؟
حکومت نے ملک میں انٹرنیٹ کا ستیہ کر دیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل کی منظوری مشاورت کے لیے مؤخر کر دی۔ میرے ہاتھ میں انٹرنیٹ کا بٹن ہے، نہ بند کرنے کا شوق۔ قومی سلامتی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ آئی ٹی کی وزیر شیزہ فاطمہ نے ایکس بندش کی حمایت کر دی۔ کہا وزارت داخلہ کی ہدایت پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کیا۔ آزادی اظہار رائے پر پابندی مقصود ہوتی تو ٹک ٹاک اور فیس بک بند ہوتا۔ ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ کا بھی شیزہ فاطمہ کے جواب پر عدم اطمینان کا اظہار۔ کہا انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹھیک نہیں، بہتری آنی چاہیے۔ نان فائلرز بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکیں گے، نہ زیادہ ٹرانزیکشن۔ 800 cc سے زائد گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی۔ حکومت نے نان فائلرز کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاری کر لی۔ ٹیکس لا ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش۔ مجوزہ ترمیم کے مسودے میں کہا گیا ہے کہ نان فائلر مخصوص حد تک جائیداد اور شیئرز خرید سکیں گے۔ غیر رجسٹر کاروباری افراد جائیداد ٹرانسفر نہیں کر پائیں گے۔ بینک اکاؤنٹس منجمد، حکومت پراپرٹی اور کاروبار سیل کرنے کی مجاز ہوگی۔ فائلرز کے والدین، بیوی اور 25 سال تک کی عمر کے بچے فائلر تصور ہوں گے۔ کچھ لوگ بھاری اسلحہ سرنڈر کرنے سے اس وقت ہچکچا رہے ہیں۔ جب تک اسلحہ سرنڈر نہیں ہوگا اس وقت تک سڑک نہیں کھلے گی۔ جب تک اسلحہ جمع نہیں کیا جاتا سڑک نہیں کھلے گی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب کہتے ہیں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کرم میں بنکرز اور جدید اسلحے کو ختم کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ بھاری اسلحہ سرنڈر کرنے میں ہچکچا رہے ہیں۔ بنکرز کو مسمار کریں گے، جس کے بعد فورسز قانون نافذ کریں گے۔ اس دشمن کو تلاش کرنا ہے جو ہمارے درمیان تفریق ڈالا ہے۔ علماء کو آپس میں لڑانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ سب علماء بھائی بھائی ہیں، مختلف مکاتب فکر کو اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا جامعہ اسلامیہ میں خطاب کا مدارس پر مشکلات ضرور ہیں، لیکن ہمیں کامیابی ملے گی۔ مخالفین کا موقف اصولی، آئینی اور قانونی لحاظ سے کمزور ہے۔ وزیر اعظم نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا انسانی اسمگلنگ دنیا بھر میں ملک کی بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون بڑھایا جائے تاکہ ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر قاہرہ پہنچ گئے، D8 سمٹ میں شرکت کریں گے۔ ایک اور کشتی حادثہ، ایک اور دکھ بھری کہانی۔ وزیرآباد کے 2 بھائی وقاص اور وقار چند ماہ پہلے عمان سے پاکستان آئے، زمین بیچی اور اٹلی جانے کے لیے زندگی کا جوا کھیل گئے۔ ملکوال کا حاجی احمد بھی غیر قانونی طور پر یورپ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی آخری غلطی 4 بچوں کو یتیم کر گئی۔ اہل خانہ کہتے ہیں 24 لاکھ لینے والا ایجنٹ حادثے کی خبر آتے ہی اپنا گھر کو تالا لگا کر غائب ہو گیا۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والا 48 نوجوان زندہ بچانے والوں میں شامل۔